الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء والأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمدي کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر مگر مومنوں پہ کشادہ ہیں راہیں مگر مومنوں پہ کشادہ ہیں راہیں پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں
اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں۔ نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی، مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی، نہیں اس کے آگے کسی کو بڑائی۔ میرے نہایت ہی قابل قدر بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، چونکہ یہیں کا بیتا ہوا واقعہ ہے، آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ برادر محترم مکرم مفسر قرآن استاد العلماء حضرت مولانا قاضی محمد یونس انور صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان دنوں میں علیل ہیں، بیمار ہیں۔ تمام حضرات اپنے لیے، ان کے لیے اور تمام بیماروں کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ سے نوازے۔ اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھے۔ قحط الرجال ہے، قحط الرجال، یعنی صحیح انسانوں کا ملنا اس زمانہ کے اندر، علماء کا ملنا بہت مشکل ہے۔ الا ماشاء اللہ، اللہ کی ذات تو قادر قدیر ہے، مگر صحیح حق بولنے والے، قرآن کی صحیح تفسیر بیان کرنے والے اور اللہ کی بڑائی اور عظمت کے گیت گانے والے بہت کم ہیں۔ گویے، میراثی، اس طرح کے لوگ میدان عمل میں آئے ہوئے ہیں، لوگ ان کی اچھی آواز سن کر ان کے غلط عقائد اور نظریات کے پیچھے لگ جاتے ہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی صحیح بات، حق بات کہنے والے، ان کی طرف لوگ بہت کم آتے ہیں۔ اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اس سعادت سے نوازا ہے، وہ کروڑہا اربہا اللہ کی اس رحمت پہ خدا کا شکریہ ادا کرے کہ اللہ نے اس عقیدے کے ساتھ، اس توحید کے ساتھ، علماء حق کے ساتھ ہمیں جوڑا ہے۔ الحمدللہ حضرت کی طبیعت دن بدن صحت کی طرف آ رہی ہے، الحمدللہ، مگر آپ کو معلوم ہے کہ اس بیماری کے اثرات دیر تک قائم رہتے ہیں، آہستہ آہستہ جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ان کی عدم موجودگی میں ہم ان کی پیٹھ نہیں لگنے دیں گے۔ جس طرح وہ اللہ کی توحید کو اس منبر سے بیان فرماتے تھے، انشاءاللہ وہ حق تو شاید ہم ادا نہ کر سکیں، لیکن انشاءاللہ اتنے پیچھے بھی نہیں رہیں گے۔ ہم بھی اسی استاد کے شاگرد ہیں جن سے انہوں نے پڑھا ہے۔ مفسر قرآن، شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب، سب کہہ دیجئے رحمت اللہ۔ آیت من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی تھی، جو پرانے لوگوں نے ان کو سنا ہے، وہ آج بھی ان کی گرج گونج ان کے کانوں میں رس گھول رہی ہے۔ ایسا ملکہ، ایسی قرآن دانی، ایسی تفسیر، ڈنکے کی چوٹ بیان کرنا اس اللہ کے بے باک بندے اور نڈر بندے کا کام تھا۔ گولیوں کی بچھاڑ کے اندر بھی اللہ کی توحید کو بیان کیا۔
گلا کٹوایا، بہت کچھ ان کے ساتھ ہوا، مگر اللہ کی توحید کے بیان کرنے سے باز نہیں آئے۔ تو انشاءاللہ ہم جس جوگے ہیں، جس قابل ہیں، ہر آدمی کو اللہ نے استعداد اپنے اپنے طور پر دیا ہے۔ انشاءاللہ اپنی استعداد کے مطابق ہم اس مسئلے کو کھول کر بیان کریں گے۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی سورت جو ہر مسلمان پڑھتا ہے اور جانتا ہے، اور ہر نماز کے اندر تقریباً جن لوگوں کو زیادہ قرأت کرنے پر قدرت نہیں ہے، وہ زیادہ تر اسی سورہ مبارکہ کو اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، مگر مجھے اور آپ کو اس سورہ مبارکہ کے مضمون کو، مفہوم کو، معنی اور مطلب کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ اس چھوٹی سی سورت مبارکہ میں اپنا کس طرح تعارف فرما رہی ہے کہ میں کون ہوں، مجھے کس طرح مانو۔ اپنی مرضی سے نہیں ماننا، جو میں کہہ رہا ہوں اپنے بارے میں مجھے اسی طرح ماننا ہے۔ جو میں کہہ رہا ہوں یعنی اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا قل هو اللہ احد، فرما دیجئے اے اللہ کے پیغمبر، علل اعلان لوگوں کو کہہ دیجئے، بتا دیجئے، هو اللہ احد، اللہ ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے، متعدد الہ نہیں ہے، کئی الہ نہیں ہے، خدا ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے۔ کیا مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے؟ اللہ کے ہاں کوئی بیٹا نہیں، کوئی بیٹی نہیں، کوئی بیوی نہیں، کوئی مشیر نہیں، کوئی وزیر نہیں، کوئی امدادی نہیں، سب کاموں میں میرا اللہ اکیلا، تصرف میں، تدبیر میں، علم غیب میں، حاضر و ناظر ہونے میں، مشکل کشا ہونے میں، برکتیں دینے میں۔ قل هو اللہ احد، اکیلا ہی ہے، اپنی ساری صفات میں، اپنی ذات میں بھی اکیلا، اپنی صفات میں بھی اکیلا۔ قل هو اللہ احد، کیا مطلب؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، سب سے بے نیاز ہے۔ نیازیں مخلوق کے لیے ہوتی ہیں، ناز میرے اللہ کا ہے، کسی اور کا ناز نہیں چلتا۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، ساری کبریائیاں، بڑائیاں، عظمتیں میرے اللہ کی ہیں، اس کے علاوہ کائنات میں ایسی بڑائیاں کسی کی بھی نہیں ہیں۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ آپ کو بھی اسی طرح مزہ آئے گا جب آپ قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھیں گے نا، انشاءاللہ آپ کا اندر بولے گا کہ واقعی یہ اللہ کی عظمت اور بڑائی بیان ہو رہی ہے، اور یہ قرآن سچی کتاب ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی توحید اور وحدانیت کو بیان کرنے والی کتاب ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس کا کوئی بیٹا نہیں، وہ کسی کا بیٹا نہیں، اس کا بھی کوئی بیٹا نہیں اور وہ بھی کسی کا بیٹا نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی ہمسر، اس کے برابری کا ہمسری کرنے والا کوئی اس کائنات پوری کے اندر نہیں۔ کیوں؟ هو اللہ احد، وہ اللہ اکیلا ہے، اکیلا واحد ہے۔ مشرکین
طرح طرح کا شرک کیا کرتے تھے، اللہ کی ذات میں بھی شریک ٹھہراتے تھے اور اللہ کی صفات میں بھی شریک ٹھہراتے تھے۔ آج بھی کچھ لوگ بعین ہی اس شرک کے اندر مبتلا ہیں، یاد رکھیں۔ پڑھا لکھا زمانہ ضرور ہے، سائنس والا زمانہ ضرور ہے، ترقیاں بہت ہو رہی ہیں دنیاوی لحاظ سے، مگر دین کے لحاظ سے دن بدن بدھو، جاہل، بے وقوف اور احمق بنتے جا رہے ہیں۔ اپنی اس اللہ کی دی ہوئی عقل اور دماغ سے سوچتے نہیں ہیں، اللہ کی کتاب کو پڑھتے نہیں ہیں۔ ایسی نحوست پڑی ہے ہمارے دل و دماغ پر کہ اللہ نے قرآن کی ان کے اوپر نحوست ڈال دی ہے کہ ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی، حالانکہ قرآن بھرا پڑا ہے۔ تو وہ شرک کرتے تھے، اللہ کی ذات کے اندر شریک ٹھہراتے تھے، نبیوں کو، ولیوں کو، بزرگوں کو، اور آج بھی ولیوں کو، نبیوں کو، بزرگوں کو، زندوں کو اور مردوں کو اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرایا جا رہا ہے۔ ذات مقدم ہوتی ہے، صفات بعد کے اندر ہوتی ہیں۔ اللہ نے سورہ مبارکہ کے اندر دونوں باتیں صفت ذکر فرمائی ہیں کہ میری ذات میں بھی میرا کوئی شریک نہیں، میری صفات میں بھی میرا کوئی شریک نہیں۔ ذات میں شریک کا معنی یہی ہے کہ باپ کا نطفہ، باپ کا حصہ بیٹا بنتا ہے، اور باپ کی جز ہوتا ہے بیٹا، کیونکہ اس میں سے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اس سے مبرہ ہے، ماورا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا کوئی بیٹا ہو، مگر مشرکین نے، یہود و نصارہ نے، قرآن پاک بتاتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نیک بندوں کو، نبیوں اور ولیوں کو خدا کا بیٹا گردانا۔ قرآن کہتا ہے سورہ برات، سورہ توبہ کے اندر، قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودیوں نے کہا ہمارے نبی حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، صاف لفظ۔ عیسائیوں نے کہا نہیں نہیں تم غلط کہتے ہو، ہمارا نبی بڑا ہے، ہمارا نبی خدا کا بیٹا ہے، تمہارا نبی خدا کا بیٹا نہیں ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ آگے اللہ نے رد فرمایا ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی منہوں کی بڑ ہے، بکواس ہے۔ ذالک قولہم بافواہہم، فاہن کی جمع افواہ۔ یہ ان کی منہوں کی بکواس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا کوئی بیٹا نہیں، نہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا، نہ کوئی خدا کا بیٹا ہے۔ بنانا اور ہے، بیٹا ہونا اور ہے۔ حقیقتاً تو ہے کوئی نہ، مگر ان لوگوں نے تجویز کر کے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں بنائیں۔ قرآن بھرا پڑا ہے وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا۔ فرشتوں کو، یہ تو اللہ کے نبیوں کو بنایا نا ان دو آیتوں کے اندر۔ یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ اب فرشتوں کی باری آئی۔ انسان کتنا بڑا ظالم ہے، مشرک، کہ اللہ کی کوئی بات مخلوق والی چھوڑی نہیں، مخلوق والی جو باتیں تھیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی طرف منسوب کی ظالم نے۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، انہوں نے خدا کے فرشتوں کو، رحمان کے فرشتوں کو، اناسا خدا کی بیٹیاں بنایا۔ ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین،
اور ظالموں، بے وقوفوں، عام کو اگر خدا کے لیے اولادیں تجویز کرنا ہی تھیں تو تم اللہ کے لیے بیٹے تجویز کرتے، بیٹیاں کیوں تجویز کیں؟ کیونکہ تم اپنے لیے تو بیٹیوں کو قابل شرم سمجھتے ہو۔ قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ جب مشرکین کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی، آپ نے بارہا سنا ہوگا حضرت قاضی صاحب سے کہ وہ زندہ درگور کر دیتے تھے اپنی بیٹیوں کو۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب الا ساء ما یحکمون۔ اور ظالم مشرکو، جب تمہارے ہاں کوئی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو مارے شرم کے تو منہ چھپائے پھرتا ہے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشرا، اس بری خوشخبری کی وجہ سے کہ جو اس کو بتایا گیا کہ تیرے گھر میں بیٹی ہوئی ہے، اس کو وہ برا خیال کرتا تھا، شرمندگی محسوس کرتا تھا کہ کر کو کوئی داماد بن کر میرے گھر میں نہ آئے۔ ام یدسہ فی التراب، سوچتا تھا کہ اس کو زندہ مٹی میں پرو دے، مٹی میں داخل کر دے، زندہ درگور کر دے۔ ام یدسہ فی التراب الا ساء ما یحکمون، کتنا بدترین اور برا فیصلہ ہے جو تم نے اللہ کے بارے میں، اپنے بارے میں جو کیا ہے، بدترین قسم کا فیصلہ۔ اس لیے کمی نہیں چھوڑی انسان نے شرک کے اندر، نہ اللہ کی ذات کو چھوڑا، نہ اللہ کی صفات کو چھوڑا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ بالکل بے عینی مخلوق کی طرح وہ اللہ کے نبیوں ولیوں کو بیٹا نہیں گردانتے تھے۔ قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے امتخذ خرقوا لہ بنین وبنات بغیر علم۔ ان الفاظ کا معنی ہوتا ہے گھاڑ لینا، بنا لینا، منسوب کر لینا، نہ کہ حقیقتاً ہونا۔ زلیخا نے کہا تھا نا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، او نتخذہ ولدا، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، ہماری اولاد جو کوئی نہیں، ہماری اولاد جو کوئی نہیں، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ یہی لفظ قرآن نے ادھر استعمال کیا ہے، اس کا معنی بھی پھر یہی بنتا ہے کہ مشرکین یہ کہتے تھے کہ ہم نے اللہ کی طرف ان کی نسبت انبیاء صلحاء کی اس لیے کی ہے بیٹوں والی کہ جس طرح بیٹوں کی بات باپ رد نہیں کرتا، اسی طرح اللہ ان نیک بندوں کی بات رد نہیں کرتا، ضرور ایمان لیتا ہے۔ قائم مقام بیٹوں کے ہیں، گھڑ لیا اللہ کے لیے بیٹوں کو۔ خرقوا لہ بنینا و بناتن، کبھی بیٹوں کی نسبت کرتے تھے، کبھی بیٹیوں کی نسبت کرتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، انوکھے طریقے سے بغیر مادے کے اللہ بنانے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو۔ بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد، کس طرح اللہ کا بیٹا ہو سکتا ہے کہ ولم تکن لہ صاحبہ، اللہ کی تو بیوی کوئی نہیں، اللہ کی تو بیوی کوئی نہیں۔ متخذ صاحبۃ ولا ولدا، اللہ نے اپنی کوئی بیٹی نہیں بنائی، کوئی بیوی نہیں بنائی، کوئی اولاد اپنی تجویز نہیں کی۔ متخذ صاحبۃ ولا ولدا، جنات نے ریسرچ کرنے کے بعد قرآن کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب انہوں نے ریسرچ کی، وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ ہم پہلے مشرک تھے، شرک کے اندر مبتلا تھے، ہم اب اقرار کرتے ہیں لن نشرک بربنا احدا۔ ریسرچ کرنے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا، یہ بتایا آ کر اپنی قوم کو، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ وہاں بتایا ان کے حالات کو،
اور اس آیت مبارکہ کے اندر فرمایا کہ جب وہ اس ریسرچ سے فارغ ہو کر اپنی قوم کے پاس گئے تو وہ مبلغ بن کر گئے، مبلغ بن کر گئے، تبلیغ کرنے والے بن کے گئے، اپنی قوم کو بھی سمجھا رہی ہیں اور وعدہ کر رہے ہیں اللہ کی ذات سے بھی اور اپنے جنات سے بھی وعدہ کر رہی ہیں کہ آج تک ہم شرک کے اندر مبتلا رہی ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں تم سے اللہ کو حاضر ناظر بنا کر لن نشرک بربنا احدا، ہم آئندہ کے لیے کسی ایک کو بھی اللہ کا شریک نہیں بنائیں گے۔ کیوں؟ متخذ صاحبۃ ولا ولدا، اس نے کوئی بیوی نہیں بنائی، کوئی بیٹا نہیں بنایا، وہ تنہا یگانہ ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، واحد ہے، اس کے ساتھ وہ احد ہے۔ یہ ساری صفات میرے اللہ کی ہیں، اس کے ساتھ اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں۔ اللہ جز سے پاک ہے، بیٹا ہوتا ہے باپ کی جز ہے، اللہ کے جز اور بکرے بنا رہے ہو۔ آج کل بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی حضرت حسن کو اللہ سے پیدا کرتا ہے خدا کے نور سے، کوئی پنجتن پاک کو پیدا کرتا ہے اللہ کے نور سے، تو جب اللہ کے نور سے وہ پیدا ہوں گے تو وہ خدا کا جز نہیں بنیں گے۔ اللہ کے نور سے نور جدا، انا من نور اللہ کی گھڑنتو قسم کی حدیثیں گھڑی ہوئی ہیں اپنے پاس سے، انا من نور اللہ، کہ میں اللہ کے نور سے نور پیدا ہوا ہوں، یعنی اللہ کے نور کا جز ہوں معاذ اللہ۔ اللہ اکبر، کتنا ظالم ہے انسان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث مبارکہ نے، کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک، یسبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک، ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے، اس کی شیان شان یہ نہیں تھی کہ میں نے اس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا کہ وہ مجھے جھٹلاتا میری ذات کو یا میری صفات کو، اور میری عبادت اور بندگی نہ کرتا اور میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا، اس وجہ سے وہ مجھے گویا جھٹلاتا ہے۔ جی، جو کذبنی ابن آدم، ابن آدم اولاد آدم اور آدم علیہ السلام کا بیٹا مجھے جھٹلاتا ہے، اس کے لائق یہ بات نہیں تھی کہ وہ مجھے جھٹلاتا، کیونکہ میں نے اس کو پیدا کیا ہے، میں نے اس کو کائنات کے اندر شہزادہ بنایا ہے، ساری کائنات کو میں نے اس کے لیے پیدا کیا ہے، اس کو تو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا، بجائے شکریہ ادا کرنے کے شرک کر کے یہ میری نافرمانی اور کفر کرتا ہے۔ کذبنی ابن آدم یسبنی ابن آدم، آدم مجھے گالیاں دیتا ہے، جی آدم کا بیٹا مجھے گالیاں دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، کوئی کتنا ہی بھیڑا ہو، کتنا ہی خراب ہو، بے ایمان ہو، اللہ کی ذات کو تو کوئی گالی نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، ہاں اللہ کو یہ گالی دینے سے بھی زیادہ گناہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کا بیٹا تجویز، کسی کو خدا کا بیٹا تجویز کرے، یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک بنائے، یا اللہ کو گالی دینے سے زیادہ گناہ۔ یسبنی ابن آدم کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک، اس کے لیے یہ بات ٹھیک نہیں تھی مگر اس نے ایسا کر گزرا، اس نے ایسا کیا۔ اس واسطے بھائیو اپنے عقیدے کو درست کرو، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، دل مائل ہے نیکی کی طرف، ہر بندے کا رجحان قرآن کی طرف، دین کی طرف ہے، مگر خالی تلاوت کرنے سے اس کی طرف رجحان نہیں ہونا چاہیے، اس کے سمجھنے سمجھانے، اس کے ترجمے اور تفسیر کی طرف توجہ ہونا چاہیے۔ یہی بات ہے کہ صرف اشاعت التوحید و سنہ کے علماء، ان کے مدارس، وہاں ان دنوں کے اندر اللہ کے قرآن پڑھا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، ترجمہ اور تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ اگر آپ کے اندر اللہ پاک نے توفیق سلب نہیں کی ایمان کی، تو آپ بھی اللہ کے قرآن کو سیکھنے کے لیے ان مدارس کے اس یعنی کہ پینل کے اندر، اجلاس کے اندر آپ شریک ہوں، اللہ کے قرآن کو سیکھیں، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی انشاءاللہ، دل و دماغ کے دریچے واہ ہو جائیں گے، کھل جائیں گے۔ صلاح عام ہے یا ران نقطہ داں کے لیے، یہ ہماری طرف سے عام دعوت ہے۔ میرے جیسا گناہگار، کم علم طالب علم، ابھی چند سال ہوئے اس مسجد کو بنے ہوئے،
جب سے یہ مسجد بنی ہے، عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک، افطاری سے تھوڑا پہلے تک، الحمدللہ قرآن کا ایک رکوع ہو جائے، 2 رکوع ہو جائیں، 3 رکوع ہو جائیں، ترجمہ اور قدر تفصیل کے ساتھ، تشریح کے ساتھ ساتھیوں کو سنایا جاتا۔ اپنا سبق بھی تکرار ہوتا ہے، حفظ ہوتا ہے، یاد ہوتا ہے، اور دوسروں کے پلے پلے بھی کچھ نہ کچھ پڑ جاتا ہے۔ اور جس کو یہ چاشنی اور لذت مل گئی ہے، اللہ کی قسم وہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ ہم جب حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کروڑہا اربہا کھربہا اللہ کی رحمتیں ہوں اس بندہ خدا پر، سحری کے ٹائم ہمیں اٹھاتے تھے۔ یہ میں اپنا بیتا ہوا واقعہ سنا رہا ہوں، گپ نہیں ہے، اپنا مشاہدہ ہے، اپنا معائنہ ہے، اور اس کے اندر ہم موجود ہوتے تھے۔ اس وقت وہ ہمیں اٹھاتے تھے، سحری کے بعد پڑھانا شروع کر دیتے تھے ناشتے کے ٹائم تک۔ رمضان میں تو ناشتہ باشتہ ہوتا نہیں، تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے آدھا گھنٹہ پھر سہولت دیتے تھے کہ جاؤ بھائی پیشاب شو کر کے آ جاؤ، اور پھر تازہ دم ہو کر پھر بیٹھ جاؤ۔ 11 بجے تک برابر ہم قرآن پاک کی بارش اللہ کے اس بندے سے سنا کرتے تھے۔ 11 بجے پھر ہمیں چھٹی ہوتی تھی کہ آرام کر لو۔ زور کی نماز سے لے کر عصر تک پھر قرآن پاک، پھر قرآن پاک۔ عصر کے بعد پھر تھوڑا سا آرام ہوتا تھا، چھٹی ہوتی تھی، اور کبھی کبھار انہوں نے باہر درس میں یا تقریر میں کہیں جانا ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے آج عشاء کے بعد سبق نہیں ہوگا، لہذا مغرب کے بعد سبق پڑھا جائے، صبح کے بعد سبق، زور کے بعد سبق، مغرب کے بعد سبق، عشاء کے بعد سبق۔ بعض دفعہ رات کو 12 بجے بھی اٹھا کر کہتے تھے آؤ بھائی میں نے کہیں جانا ہے، کل کا سبق کا ناغہ نہ ہو جائے، آؤ اللہ کے قرآن سے جو ہماری نسبت آپ کی ہماری جڑی ہوئی ہے یہ قائم رہے، اس میں ناغہ نہ ہو۔ یہ ہے قرآن کی محبت۔ ایسے ہی نہیں، اپنوں نے نہیں، بیگانوں نے، سب نے ان کو، سب سے پہلے شیخ القرآن کا لقب انہی کو ملا ہے۔ پوری تاریخ 1400 سال کی اس بات کی گواہ ہے کہ اس لقب کے ساتھ کسی کو اللہ نے ملقب نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں یہ میرے اللہ کی طرف سے قدرتی طور پر قرآن سے محبت کی وجہ سے اللہ نے یہ لقب ان کے ساتھ ٹچ کر دیا تھا، شیخ القرآن۔ اب تو ٹکے ٹکے کا مولوی شیخ القرآن بنا ہوا ہے، اس زمانے کے اندر جب ان کا راج تھا اس وقت نام لینے سے صرف انہی کی شخصیت کی طرف اشارہ ہوتا تھا، کسی اور کی طرف ہرگز نہیں۔ اسی واسطے اللہ نے کچھ چند موتی ہمارے جھولی میں، دماغ میں، عقل کے اندر بھی ڈالے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم توحید کے بیان کرنے سے ذرا برابر بھی جھگتے نہیں ہیں۔ یہ اس مرد مومن کا دیا ہوا سبق ہے جس کو میں اور آپ انشاءاللہ مرتے دم تک دہراتے رہیں گے۔ اللہ موحد جبر پائے ریزی زرش، چو تلوار ہندی نہیں بر سرش، امید و حراسش نباشد ز کس، بری نست بنیاد توحید بس۔ موحد وہ ہوتا ہے، توحید والا وہ ہوتا ہے، توحید ماننے والا وہ ہوتا ہے کہ اس کے پاؤں پر دنیا جہان کی ساری زر و جواہرات اور سونا اور چاندی ڈھیر کر دو وہ اس کو تھوکتا بھی نہیں ہے۔ موحد چے بر پائے ریزی زرش، جو تلوار ہندی نہیں بر سرش، ہندی تلوار اس کی گردن پہ رکھ دو وہ پھر بھی اللہ کی توحید کے نعرے لگاتا ہے، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ جو تلوار ہندی نہیں بر سرش، امید و حراسش نہ باشد ز کس، نہ امید کسی اور سے رکھتا ہے، نہ خوف کسی اور سے رکھتا ہے، امید و حراسش نہ باشد سے کس، بری نست بنیاد توحید بس۔ بس جس کو یہ بات آ گئی، جس کا یہ عقیدہ بن گیا، جو اس طرح کا موحد بن گیا، پھر اس کے لیے کامیابی ہی کامیابی۔ یقین دانم دری عالم کہ لا معبود الا ہو، ولا مسجودا ولا مقصود فی الکونین، لا مقصود الا ہو، چو تیغ لا بدستاری، بیا تنہا چ غمداری، مجو از غیر غم حق یاری، لکہ لا فتاح الا ہو۔
یقین جانو سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اور بڑے بڑے بزرگان دین اپنے اشعار کے اندر کچھ ویسے کلمات کے اندر یہ سمجھا کر گئے اہل اللہ. اصل اہل اللہ وہ ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اہل القرآن اہل اللہ، اہل القرآن اہل اللہ، قرآن والے ہی در حقیقت اللہ والے ہیں، قرآن والے ہی در حقیقت اللہ والے ہیں. جو قرآن کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا ہے جی مولوی کہلاتا ہے مگر قرآن کا ترجمہ کھول کھول کے بیان نہیں کرتا. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. ایسوں پر اللہ کی لعنت. میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا، میں تو ترجمہ کر رہا ہوں. تو سب سے بڑا کتمان اللہ کی توحید کے اندر کتمان ہے. آج بڑے جلسے آپ سنیں گے لیکن توحید نہیں سنیں گے. یہ کڑوا مسئلہ ہے، یہ کڑوا مسئلہ ہے، اس پہ لڑائیاں ہوتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت جب صفا پہاڑی پر فاران کی چوٹیوں پر سے یہ آواز لگاتے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے دنیا بھر کے انسانوں، مشرق میں رہتے ہو، مغرب میں رہتے ہو، شمال میں، جنوب میں، کیونکہ ساری دنیا کو خطاب ہے. یا ایھا الناس قولوا، تم سارے کہہ دو، یعنی اس مسئلے پر آ جاؤ، اس کلمے پر آ جاؤ، اللہ کی اس وحدانیت اور توحید اور الوہیت پہ آ جاؤ. قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو سارے کے سارے اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی گنج بخش نہیں ہے، کوئی جناب عالی عزتیں دینے والا نہیں ہے. سب عزتیں وتعز من تشاء وتذل من تشاء صرف میرے اللہ کی شان ہے، کسی اور کی ہرگز شان نہیں. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. سورہ بنی اسرائیل ختم ہو رہی ہے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، کہہ دیجئے تمام صفات کارسازی، کام بنانے والی ساری صفتیں میرے اللہ کی ہیں. کام بنانے والی. الحمدللہ کا یہ معنی نہیں ہے سب تعریفیں اللہ کی ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں سب تعریفیں اللہ کی ہیں، مگر ہمارا حضرت دادا استاد مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کچھ صفات تو بندوں کو بھی حتیٰ کہ جانوروں کی بھی ہوتی ہیں، لہٰذا یہاں ایسا معنی کرو کہ جو صرف اللہ کی ذات پہ فٹ آئے، مخلوق پر فٹ ہی نہ آئے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، کہہ دیجئے تمام صفات کار سازی، کام بنانے کی ساری صفتیں، بگاڑنے کی ساری صفتیں، بنانے کی ساری صفتیں، نفع کا مالک وہ، نقصان کا مالک وہ، عزتوں کا مالک وہ، ذلتوں کا مالک وہ، رازق وہ، رزق سے معروم کرے اس کی مرضی، رزق سب کو دے بے تحاشا دے دے اس کی مرضی. لم یتخذ ولدا، تمام صفات کارسازی اللہ ہی کے لیے ہیں. لم یتخذ ولدا، اس نے اپنا کوئی نائب نہیں بنایا. یہ معنی بھی حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہاں ولد کا معنی نائب ہے، کہ کسی کو اختیار اللہ نے اپنی طرف سے دے دیے ہوں، یہ تھوڑا سا اختیار تو استعمال کر لے، تیری بھی واہ واہ ہو جائے، تیری بھی واہ واہ ہو جائے. فرمایا لم یتخذ ولدا، اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا اس معنی میں نہیں بنایا کہ اپنے کچھ اختیارات، اپنی کچھ صفتیں تھوڑی تھوڑی اس کو بھی بانٹ کے دے دی ہوں کہ تو یہ صفتیں استعمال کر لیا کر اور اپنی واہ واہ بنا لیا کر. لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس کی بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں. انا الملک، حدیث قدسی ہے، انا الملک
بادشاہوں کا بادشاہ میں ہوں، بادشاہ میں ہوں، مالک الملوک، جو عارضی بادشاہ ہیں ان سب کا بھی مالک اور ان سب کا خالق میں ہوں، ان کا سب کا خالق بھی میں ہوں، مالک بھی میں ہوں، بادشاہوں کا بادشاہ۔ لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل، کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کمزوری، خدا نخواستہ اس کمزوری کی بنا پر اللہ کو کسی کے ٹیک کی، کسی کی قوت اور طاقت کی اپنی قوت اور طاقت کے ساتھ ملانے کی ضرورت ہو کہ تنہا معاذ اللہ اللہ کچھ نہیں کر سکتا، اس کی ٹیک جب میرے ساتھ ہوگی ہیں جی اس نائب کی، تو پھر میں یہ کام کر سکوں گا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں بوجہ کمزوری کے اللہ کا کوئی شریک نہیں، ساری طاقتیں، ان القوت للہ جمیعا، ساری قوتوں کو مالک صرف اور صرف اللہ ہے، کسی میں کوئی طاقت نہیں۔ لا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میری جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وظائف ہیں نا، یہ میرا کلیہ یاد رکھیں، سارے حضرات توجہ کے ساتھ میری اس بات کو سنیں، جتنی بھی احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں وہ ساری اللہ کی توحید اور صفات پر مشتمل۔ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ دعا ہے نا، پڑھتے ہو نا، نماز کے بعد پڑھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر ایک دفعہ پڑھتے تھے نماز سے فراغت کے بعد، اس میں بھی اللہ کی بڑائی اور صفت ہے، اس لفظ کے اندر بھی، بلکہ سب سے بڑی بڑائی ہے اللہ اکبر، اس کے بعد کہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ میں کہا کرتا ہوں دوستوں کو کہ عام طور پر استغفار ہم لوگ وہاں کرتے ہیں جہاں ہم سے کوئی غلطی اور گناہ ہو جائے، وہاں کہتے ہیں استغفر اللہ کہتے ہیں۔ یہاں استغفار کا معنی کیا ہے کہ نماز کے بعد 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو یہ تعلیم دی کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ اکبر 1 دفعہ، استغفر اللہ 3 مرتبہ پڑھو۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، ذرا توجہ کے ساتھ سنیں، اس واسطے کہ کما حق ہم نماز جس طرح پڑھنی چاہیے ہم اللہ کی بارگاہ میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ادھر خیال ادھر توجہ، سجدے بھی ڈھنگے، رکوع بھی ڈھنگے، قیام بھی ڈھنگا، تلاوت غلط، ہاں جی یہ ہماری کوئی نمازیں ہیں؟ اللہ معاف فرمائے، ٹکریں مارتے ہیں ٹکریں، کوئی نمازیں نہیں ہے۔ ساری دکان کا حساب و کتاب نمازوں کے اندر ماشاءاللہ، گھر کے سارے حق حقوق، سارے سودے سلف نماز کے اندر آتے ہیں۔ اس واسطے اللہ سے استغفار کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری نماز میں جو کمزوری رہ گئی ہے، ہم تیری شایان شان وہ عبادت نہیں کر سکے، ما عبدنا کا حق کا عبادت کا ولا عرفنا کا حق کا معرفت کا، اس واسطے یا اللہ تو اس سے استغفار کرتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔